بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اب ہے آیت نمبر 21 رکوع نمبر 3 وقالا اور کہا. واہ حرف عطف ہے، قالا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے. الذی جس نے، اس میں موصول ہے واحد مذکر کے لیے. اشتراہ خریدا اس کو، اشترا فعل ماضی ہے، شین را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے. من مصر، مصر سے، من حرف جار ہے، مصر اس میں علم ہے شہر کا نام. لامراتی ہی اپنی بیوی سے، لی حرف جار ہے اور امراتی اسم مجرور ہے. میم را اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور بیوی اس کا مطلب ہے. ہی یہ ضمیر متصل ہے اور مضاف علیہ ہے. اکرمی تم با عزت رکھو. اکرمی فعل امر ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے، بیوی سے مخاطب ہونے کی وجہ سے. کاف را اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے. مسواہ رہائش اس کی، مسوا اس میں ظرف ہے ٹھکانہ. فا وا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور ہو جو ہے ضمیر متصل ہے، مضاف علیہ ہے. مسواہ، مسوا جو ہے یہ مضاف ہے اور ہو جو ہے یہ مضاف علیہ ہے. عسا امید ہے فعل ناقص ہے، عین سین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ان یہ کہ حرف ناصبہ ہے. ینفعنا وہ فائدہ دے ہمیں. ینفع فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے. نون فا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. نا ضمیر متصل ہے. او یا اور جو او ہے حرف عطف ہے. نتخذہ ہم بنا لے اس کو. نتخذہ یہ فعل مضارع ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. حمزہ ہا اور ذال اس کا روٹ ورڈ ہے. ہو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے. والدہ بیٹا. وکذالک اور اسی طرح. وا حرف عطف ہے، کا جو ہے یہ مانند کے لیے ہے تشبیہ کے لیے. ذالکا اس میں اشارہ ہے. مکننا جگہ دی ہم نے اور یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. میم کاف و نون اس کا روٹ ورڈ ہے.
لی یوسفا یوسف کو، لی حرف جار ہے اور یوسف جو ہے یہ اسم مجرور ہے اور غیر منصرف ہونے کی وجہ سے زبر ہے اس کے اوپر، فی الارضی زمین میں، فی حرف جار ہے، الارضی اسم مجرور ہے یعنی یہ مرکب جاری ہے، والی نعلمہ اور تاکہ ہم سکھائیں اسے، وا حرف عطف ہے، لام لام تعلیل ہے تاکہ، وہاں پہ ہے نعلمہ، یہ فعل مضارع منصوب ہے اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، من تعویل الاحادیث کچھ باتوں کی اصل حقیقت میں سے، من جو ہے یہ حرف جر ہے، تعویلی اسم ہے اور حمزہ واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الاحادیث اس میں مجرور ہے، حدیث کی جمع ہے، ہا دال اور ثا اس کا روٹ ورڈ ہے، واللہ اور اللہ تعالی، وا حرف عطف ہے اور اللہ مبتدا ہے، غالب غالب ہے اسم فاعل ہے، غین لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، علا اوپر حرف جر ہے، امری ہی اپنے کام کے، اور جو امر ہے یہ اسم ہے، ہی ضمیر ہے، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ولاکنہ لیکن، وا اور لیکن، اور وا حرف عطف ہے، لاکنہ لیکن، اکثر الناسی اکثر لوگ، اور اکثر جو ہے یہ زیادہ لوگوں کے لیے ہے، الناسی یہ مضاف علیہ ہے، لا یعلمون نہیں جانتے، لا نفی کے لیے ہے، یعلمون فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقال الذی اشتراہ من مصر، قرآن نے اس شخص کے نام اور عہدے کا کہیں ذکر نہیں کیا، البتہ آگے چل کر مصر کی عورتوں نے عزیز کے لقب سے اس کا ذکر کیا ہے اور یہی لقب بعد میں یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص مصر کے بادشاہ کا کوئی وزیر یا بہت ہی بڑے عہدے پر فائز شخص تھا۔ اس کی بیوی کا نام بھی قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہ تھا، بلکہ یہ پردہ پوشی کے بھی خلاف ہے، اس لیے جو لوگ اس خاتون کا نام زلیخا یا رائل بتاتے ہیں ان کے پاس محض اسرائیلی روایات ہے، کوئی پختہ دلیل نہیں، اور ان کا یہ عمل سنت کے بھی خلاف ہے۔ اکرمی مسواہ عسا ان ینفعنا، عزیز مصر نے اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام کی رہائش باعزت رکھنے اور ہر ضرورت مہیا کرنے کی تاکید کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا اور اس کا تعلق مالک اور غلام والا ہونے کی بجائے گھر کے ایک معزز رکن کا ہونا چاہیے، بچہ نہایت ذہین اور اچھی عادات والا ہے، امید ہے ہمیں فائدہ دے گا، عزیز مصر مملکت کے کسی بھی شخص سے کام کروا سکتا تھا اور مطلوبہ فائدہ حاصل کر سکتا تھا، مگر ماتحت نوکر جس طرح فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہایت عزت اور محبت سے پالے ہوئے اپنے گھر کے ایک فرد سے جس خیر خواہی اور فائدے کی امید ہوتی ہے دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتی، او نتخذہ ولدا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ماں باپ بہن بھائی یا بیٹا بیٹی منہ سے کہہ دینے سے نہیں بنتے، ورنہ عزیز کی بیوی کا سگا بیٹا ہوتا تب وہ اس سے یہ معاملہ کبھی نہ کرتی جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، اکثر لوگوں میں اللہ کی اس نافرمانی کے ایسے ہی نتائج رونما ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکید کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس کی دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ اس طرح یعنی عزیز مصر کے ہاتھ میں فروخت کروا کر مصر کے اتنے عظیم مقام والے گھر میں باعزت رہائش دے کر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی تاکہ وہ باعزت زندگی بسر کرے، تاکہ ایک حکمران کے گھر میں رہ کر سرداروں کی مجلسیں دیکھے اور حکمرانی اور سیاست کے اسرار و رموز سیکھے جو صحرا میں رہنے سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے، آخر میں ان کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوں، اور دوسری یہ کہ جیسے اس سے پہلے ہم نے یوسف کو بھائیوں کے شر سے بچایا اور کنویں سے نکلوایا، اسی طرح ہم نے اسے سرزمین مصر میں جگہ بخشی، واللہ غالب علی امرہ، اور یہ جو غالب کا لفظ ہے وہاں پہ بولا جاتا ہے جہاں پہ کوئی مقابلے میں ہو، یوسف علیہ السلام کیا چاہتے تھے کنویں میں پھینکنے کے بعد، اپنے خیال میں وہ کس قدر کامیاب ہو چکے تھے، مگر اللہ اپنے کام پر غالب ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کوئی طاقت اس کو اس سے روک نہیں سکتی، کنویں سے نکال کر حکومت تک پہنچانا اور پھینکنے والوں کو سائل بنا کر اس کے سامنے لا کھڑا کرنا، اس کے ادنا
اشارے کا کمال ہے۔ قریش اور یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر نے بدر کے موقع پر کیا خوب کہا تھا۔ قریش اس لیے آئے تھے کہ رب کے ساتھ غالب آنے کا مقابلہ کریں، اور قسم ہے اس زبردست غالب کا مقابلہ کرنے والا ہر صورت مغلوب ہو کر رہے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ہر قسم کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی ظلم و ستم کی کمی نہیں کرتے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، بخلاف تھوڑے لوگوں کے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے غالب رہنے پر اور اس کی تقدیر پر یقین رکھتے ہیں، وہ نہ خوشی میں پھولتے ہیں نہ مصیبت میں، حد سے زیادہ غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور نہ کسی صورت اللہ کے حکم سے سر پھیرتے ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 22، وَلَمَّا، اور جب، واہ حرف عطف ہے، لما ظرف زمان ہے شرطیہ معنی میں، بالغا پہنچا، با لام اور غائن اس کا رول پڑ ہے، فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، اشدہ پختہ عمری کو، شین دال دال اس کا رول پڑ ہے، اشدہ اس کا مطلب ہے پختہ عمری، اور خو ضمیر متصل ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، آتیناہو عطا کی ہم نے اس کو، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور ہو جو ہے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، حکمن بڑی قوت فیصلہ، وعلما اور بڑا علم، اور حکمن کا جو یہ ہے روٹ ورڈ ہا کاف اور میم ہے، اور یہ سب نکرہ ہے، اور وعلمن وا حرف عطف ہے، اور علمن کا جو روٹ ورڈ ہے آئین لام اور میم ہے، وکذالک اور ایسے ہی، وا حرف عطف ہے، کا حرف جر ہے تشبیہ کے لیے، ذالکا اس میں اشارہ ہے، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، جیم زائی اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع متکلم کے لیے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، ہا سین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں فائل ہے جمع مذکر سالم کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، جب وہ پختہ عمری کو پہنچا ہم نے اسے بڑی قوت فیصلہ اور بڑا علم عطا کیا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اشدہ سے مراد وہ عمر ہے جس میں انسان کی جسمانی اور عقلی قوتیں کمال کو پہنچ جاتی ہیں۔ مختلف اقوال کے مطابق یہ عمر 30 سے 40 سال کے درمیان کی ہے، تاہم اکثر مفسرین اسے 40 سال قرار دیتے ہیں کیونکہ اسی عمر میں عموماً انبیاء کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ آتیناہ حکمن و علما، حکم سے مراد نبوت، قوت فیصلہ یا معاملات کو سلجھانے کی دانائی ہے، اور علم سے مراد دین کا فہم، خوابوں کی تعبیر کا علم، اور وہ لدنی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہ حصہ واضح کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ انعامات ان کے احسان، نیکی اور تقوی کی وجہ سے ملے۔ یہ قانون الہی ہے کہ جو بھی آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے اور نیکی کا راستہ نہیں چھوڑتا، اللہ اسے علم اور حکمت سے نوازتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ لوگوں نے کہا ہم اس بارے میں نہیں پوچھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں میں سب سے زیادہ معزز یوسف علیہ السلام ہے، جو اللہ کے نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 3374 ہے۔ اب ہے آیت نمبر 23، وراودتہ، اور بہکایا اس کو، وا حرف عطف ہے، راودت فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، اور ہو جو ہے ضمیر متصل ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ تی اس عورت نے، اور یہ اسم موصول ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، ہوا وہ ضمیر منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، فی بیتہا اس کے گھر میں تھا، فی حرف جر ہے اور بیتی اسم مجرور ہے، با یا اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، اس عورت کے لیے آ رہی ہے، یعنی اس عورت کا کیونکہ گھر تھا، ان نفس ہی اس کے نفس نے، ان حرف جر ہے اور نفس ہی اسم مجرور ہے، اور ہی جو ہے ضمیر متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، وغلقتی اور خوب بند کر دیے، فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، غائن لام اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، الابوابا تمام دروازے، اور یہ باب کی جمع ہے ابواب، وقالت اور بولی، وا حرف عطف ہے، قالت فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، حیتا لک جلدی آؤ، اور حیتا اسم فعل ہے، لاکا لا حرف جر ہے اور کا ضمیر ہے واحد مخاطب کے لیے، قالا کہا فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، حضرت یوسف نے کہا، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اور جو معاذ ہے یہ مفعول ہے،
عین واو اور زال اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ ہی اس میں جلالہ ہے اور مضاف الیہ ہے، انہو بلا شبہ وہ، انا حرف تاکید ہے اور خو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ربی میرے مالک نے، ربی اور پلس یا ہے ضمیر متصل میرا، میرے مالک نے اقسانہ اچھا دیا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، ہا سین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مسوا یا ٹھکانہ مجھے، اور یہ اس میں ظرف ہے رہنے کی جگہ، ٹھکانہ سا وا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، انہو یقیناً وہ، انا تاکید کے لیے ہے اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، لا یفلحو نہیں فلاح پاتے، لا حرف نفی ہے، یفلحو فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الظالمون ظالم، اور یہ اسم میں فاعل ہے جمع مذکر سالم کے لیے، زا لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جس عورت کے گھر میں وہ تھا اس نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکایا اور اس نے تمام دروازے خوب بند کر دیے اور بولی جلدی آؤ، یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، بلا شبہ میرے مالک نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یقیناً ظالم فلاح نہیں پاتے، وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، نرمی اور ملائمت سے بار بار مطالبہ کرنا، پھسلانا، فریب سے غلط کام پر آمادہ کرنا، یعنی بار بار ہر طریقے سے پھسلایا، کیونکہ ایک ہی گھر میں رہ کر خدمت کرنے والے غلام سے خزار انداز سے اور بار بار اپنے شوق کا اظہار ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جب تک بچے تھے عزیز کی بیوی کی نظر بچے پر شفقت اور محبت والی تھی، اب جب جوانی آئی تو وہ نگاہ نہ رہی، یہی اصل بیٹے اور منہ بولے بیٹے کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بے مثال حسن سے نوازا تھا۔ حدیث معراج میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہیں حسن کا شطر عطا کیا گیا ہے، اور یہ شطر کا مطلب نصب بھی ہے اور ایک حصہ بھی، یعنی یوسف علیہ السلام کو حسن کا خاصا بڑا حصہ عطا ہوا تھا۔ عزیز کی بیوی کے غلط راستے پر چل نکلنے کا ایک باعث ترمذی میں 2165 میں موجود اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی بھی تھی کہ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلی نہ ہو، ورنہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا جو دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہ میں خوبصورت بنا کر دکھائے گا۔ یہاں یوسف علیہ السلام تو ویسے ہی شیطان سے محفوظ تھے، اگرچہ غلام ہونے کی وجہ سے پردہ لازم نہ تھا، مگر ایک ہی گھر اور کمرے میں سال ہا سال کی خلوت عزیز مصر کی بیوی کو لے ڈوبی، اور یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اب بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ آپ وسلم نے حامد کے بھائی کے ساتھ یعنی دیور کے ساتھ بھی خلوت سے منع کیا ہے، اور حدیث پاک ہے حامد کا بھائی تو موت ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ دیور آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا نام نہیں لیا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اور یہی ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم کبھی بھی نام نہ لیں، خاص طور پر جب ہمیں اس کا نام کسی بھی صحیح سورس سے معلوم نہیں، نام لینے میں کسی گناہ گار عورت کی بے پردگی ہو رہی ہے، اس لیے زلیخا کہنے والے لوگ قرآن سے سبق سیکھیں اور اپنے اس رویے کو ترک کریں۔ ان نفسی ہی، قرآن مجید کے بیان کی پاکیزگی آپ دیکھیں یہاں پہ کہ پوری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور کوئی بھی ناشائستہ لفظ استعمال نہیں ہوا، وغلقت الابواب، اور اس کا مطلب یہ ہے اس نے ایک نہیں بلکہ تمام ممکنہ راستے اور دروازے مضبوطی سے بند کر دیے تھے تاکہ کوئی بھی مخل نہ ہو سکے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی جو کہ کمال تقوی کی علامت ہے۔ انہو ربی احسن مثوایا، اور اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ اللہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا، اس کی نافرمانی کر کے میں ظالموں میں شامل نہیں ہو سکتا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میں اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم اس عزیز مصر کی بیوی ہو جو میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس نے میرے لیے رہنے کا ایسا اچھا انتظام کیا ہے، میں اپنے مالک کی خیانت کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ پہلے معنی میں عزیز کی بیوی کو اللہ سے ڈرایا اور اس کے احسان یاد دلائے ہیں، اور دوسرے معنی میں اسے خامن سے شرم دلائی ہے کہ شاید وہ اس طرح باز آ جائے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ دونوں معنی ہی درست ہے اور دونوں بیک وقت مراد بھی ہو سکتے ہیں، اور لیکن دوسرا جو معنی ہے وہ زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کی تقدیر پر شاکر ہو کر اپنے آپ کو عزیز مصر کا غلام سمجھتے تھے اور ہر طرح اس کی خدمت اور اطاعت کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے مالک اور مربی کے احسان کا بدلہ اس پر ظلم کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یعنی زنا ظلم ہے اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ زنا اپنے آپ پر ظلم ہے، اس عورت پر ظلم ہے، اس کے خامند پر ظلم ہے، اپنے خاندان اور اس کے خامند کے خاندان دونوں پر ظلم ہے، اور زنا پوری انسانیت پر ظلم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں،
اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے، اور خیانت اور برائی کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اب ہے آیت نمبر 24، والا قد اور بلا شبہ یقیناً، وا حرف عطف ہے اور لا جو ہے یہ لام مفتوحہ ہے تاکید کے لیے، قد حرف تحقیق ہے جو فعل ماضی کو یقینی بناتا ہے، ہم مت اس نے ارادہ کیا، ہا میم میم اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے، بھی اس کا، اور جو ہی ہے یہ، جو بی ہے یہ حرف جار ہے، ہی ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہ حضرت یوسف کی طرف لوٹ رہی ہے، وہما اور وہ ارادہ کرتا، وا حرف عطف ہما فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے، بیہا اس کا، بی حرف جار ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل ہے واحد مؤنث غائب ہے، اور یہ اشارہ زلیخا کی طرف ہے ہا، لولا اگر نہ ہوتی، ان یہ بات کے، را دیکھ لی تھی اس نے، را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، برہانہ دلیل، با را ہا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، زیادہ تر جو روٹ ورڈ ہے ثلاثی ہوتے ہیں اور کبھی رباعی بھی ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے دلیل یا نشانی، رب ہی اپنے رب کی، اور جو ربی ہے یہ اسم ہے، اور ہی جو ہے یہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور یہ ربی رب اور ہی جو ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، کذالی کا ایسا ہی ہوا، کا حرف جر ہے اور حرف تشبیہ ہے، ذالی کا اس میں اشارہ ہے، لنصرفا تاکہ ہم ہٹا دیں، لی جو ہے یہ تاکہ کے لیے ہے، لام تعلیل نصرفا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع ہے، انہو اس سے، السوء بدی کو، والفحشاء اور بے حجائی کو، فاہا اور شین اس کا روٹ ورڈ ہے، انہو یقیناً وہ، انا حرف تاکید ہے اور ہو ضمیر ہے جمع مذکر واحد مذکر غائب کی، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے تھا، من حرف جر ہے اور عبادی یہ اسم مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے، نہ جو ہے یہ ضمیر ہے ہمارے لیے، المخلصین خالص کیے ہوئے بندوں میں سے، اور ہا لام اور سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس عورت نے اس کا ارادہ کیا اور یوسف بھی اس عورت کا ارادہ کر لیتا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی، ایسا ہی ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حجائی کو ہٹا دیں، یقیناً وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ لقد ہمت بھی، اس سے مراد وہ پختہ ارادہ ہے جو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کے لیے کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ، یوسف علیہ السلام کا ارادہ محض ایک طبعی ملان یا انسانی وسوسہ تھا جو عمل میں نہیں ڈلا۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے رب کی برہان، دلیل یا نشانی نہ دیکھ لیتے تو بھی وہ ارادہ کر لیتے، لیکن برہان دیکھتے ہی وہ ارادہ ختم ہو گیا۔ اور برہان رب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اللہ کی طرف سے دکھائی گئی وہ نشانی یا بصیرت ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو گناہ سے روک دیا۔ مفسرین اسے اللہ کی طرف سے ڈالی گئی وہ نفرت قرار دیتے ہیں جو برائی کے انجام کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص توفیق سے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حجائی کو دور کر دیا کیونکہ وہ اللہ کے مخلص چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اب ہے آیت نمبر 25، وَاسْتَبَقَا اور دونوں دوڑے، وا حرف عطف ہے، استبقا فعل ماضی ہے، تثنیہ مذکر غائب، البابا دروازے کی طرف، یہ اسم ہے، معرفہ ہے باللام، وقدت اور پھاڑ دیا اس نے، وا حرف عطف ہے، قدت فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، قمیصہ اس کی قمیص کو، اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، من دبرن پیچھے سے، من حرف جار ہے اور دبرن کا مطلب ہے پیچھے، اور یہ مرکب جاری ہے، و الفا یا اور دونوں نے موجود پایا، لام فا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، وا حرف عطف ہے اور الفا یا فعل ماضی ہے اور باب افعال سے ہے، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، سیدہ اس کے شوہر کو، سید اسم ہے مفعول ہے اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کی طرف لوٹ رہی ہے، لدل بابا دروازے کے پاس، اور لدئی جو ہے یہ ظرف مکان ہے اور الباب یہ دروازے کے لیے ہے، قالت وہ بولی، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کے لیے، ما جزاؤ کیا سزا ہے، ما اس میں استفہام ہے اور جزاؤ جیم زائی اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بدلہ یا سزا کے لیے آتا ہے، اسم ہے، من اس شخص کی، اسم موصول، ارادہ جس نے ارادہ کیا، را وا اور دال
اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب سے ہے۔ بھی اہلی کا آپ کی گھر والی سے، بی حرف جر ہے، اہلی اسم مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے۔ سوءن برائی کا، اور یہ سین واو اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے، برائی کے لیے آتا ہے، الا سوائے اس کے، اور الا جو ہے یہ حرف استثناء ہے، ان یہ کہ یسچنا اسے قید کیا جائے، اور یہ یسچنا فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کے لیے، یا پہ پیش ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے، سین جیم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ او یا عذاب سزا ہو، اور یہ سم نکرا ہے، علیم دردناک، اور جو دردناک ہے صفت ہے عذاب کی، اور اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اس نے یوسف کی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی، اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا، وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، مراد وہ پختہ ارادہ ہے جو عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کے لیے کیا، اس عورت نے زنا کا عزم کیا مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کیا، چنانچہ اسی کشمکش میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے عزیز کی بیوی۔ یوسف علیہ السلام اس لیے کہ جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگ جائیں، اور عزیز کی بیوی دوڑی کے پہلے پہنچ کر انہیں دروازہ کھول کر بھاگنے نہ دے۔ یہاں پہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ دروازے جو عزیز کی بیوی نے بہت اچھی طرح بند کیے، جب یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے بند دروازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے کھولنے میں بھی مدد فرما دی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی کے روک لے، مگر قمیض پھاڑ کر بھی روکنے میں کامیاب نہ سو سکی۔ یوسف دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ساتھ ہی وہ بھی نکلی تو اچانک دونوں نے اس کے خاوند کو سامنے پایا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک، پکڑے جانے پر زلیخا نے اپنی صفائی پیش کرنے کی بجائے الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا تاکہ وہ خود کو بچا سکے، اور مجرمہ ہونے کے باوجود بھی خود ہی سزا سنانے والی جج بن گئی کہ اس کے لیے ان دو سزاؤں میں سے ایک کے سوا کون سی سزا ہو سکتی ہے، کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک سزا دی جائے۔ اب ہے آیت نمبر 26۔ قالا، اس نے کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ہی یا اسی نے، اور یہ ہیا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے واحد مؤنث کے لیے، راودتنی بہکایا مجھے، اور یہ فعل ماضی ہے اور نون جو ہے نون بقایا ہے، اور یا جو ہے یہ میرے لیے ہے، یا متکلم ہے۔ ان نفسی، میرے نفس کے بارے میں، ان حرف جار ہے، نفسی جو نفس ہے مضاف ہے، اور یا جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، اور ان نفسی یہ مرکب جاری ہے، اور نفسی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، و شاہدہ اور گواہی دی، و حرف عطف ہے، شاہدہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، شین ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، شاہدن ایک گواہ نے، اور یہ اسم فائل ہے، اسم نکرہ ہے، من اہلیہا عورت کے خاندان میں سے، آخلی جو ہے یہ مضاف ہے اور ہا جو ہے مضاف علیہ ہے، یہ ضمیر ہے۔ ان کانا اگر ہو، ان اگر حرف شرط، کانا ہو فعل ناقص، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، قمیصو ہو قمیص اس کی، اور قمیص جو ہے یہ مضاف ہے اور ہو جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، قدا پھاڑا گیا، فعل ماضی مجہول ہے، کاف دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، من قبولن آگے سے، اور یہ من قبولن یہ من حرف جار ہے اور قبولن اسم مجرور ہے، اور یہ مرکب جاری ہے۔ فصدقت، تو عورت نے سچ کہا، فا حرف عطف ہے، صدقت فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، واہ ہوا اور وہ، واہ حرف عطف اور ہوا ضمیر منفصل ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، من القاذبین جھوٹوں میں سے، من حرف جار ہے اور القاذبین اسم فائل ہے جمع سالم، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کی قمیض کو آگے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اب ہے آیت نمبر 27۔ ان اور اگر، وا حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، کانا ہے فعل ناقص، قمیصو ہو قمیص اس کا، قمیص اسم ہے اور ہو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، قدا پھاڑا گیا، فعل ماضی مجہور ہے، کاف دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے، من دبرن پیچھے سے، اور من حرف جر ہے، دبرن اس کا مجرور ہے، اور یہ من دبرن یہ مرکب جاری ہے۔ فکذبت، تو جھوٹ کہا اس عورت نے، وا حرف عطف ہے، کذبت فعل ماضی ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، وا ہوا اور وہ، وا حرف عطف ہے، ہوا ضمیر منفصل،
من الصادقین سچے لوگوں میں سے ہے. صادق کی جمع ہے، صادقین اس میں جمع ہے اور جمع مذکر سالم ہے اور اس کا بام محاورہ ترجمہ ہے. اور اگر اس کی قمیض کو پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا ہے اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے. اب ہے آیت نمبر 28. فلما پھر جب، فا حرف عطف ہے، لما اس میں ظرف ہے اور یہ فعل ماضی پر داخل ہو کر جب کے معنی دیتا ہے. را اس نے دیکھا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. قمیصہ ہو اس کا قمیص، اور قمیص اسم ہے مفعول ہے جس پر کام واقع ہوا ہے اور ہو جو ہے ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی. قدا پھاڑا گیا، پھاڑا گیا ہے فعل ماضی مجہول ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے. من دبورن پیچھے سے اور یہ مرکب جاری ہے جس میں من حرف جار ہے اور دبورن اسم مجرور ہے. قالا اس نے کہا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے کاف واو اللام اس کا روٹ ورڈ ہے. انہو یقیناً یہ، انا حرف تاکید ہے اور ہو ضمیر متصل ہے اور انا کا اسم ہے. من قید کننا تم عورتوں کا مکرو فریب ہے. من جو ہے یہ حرف جار ہے اور قید یہ اسم ہے اور کننا ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے تم عورتوں کا. انا یقیناً، قیدہ کننا عظیم، انا حرف تاکید ہے، قیدہ فریب، کننا تم عورتوں کا، اور جو کننا ہے یہ ضمیر متصل ہے اور جمع مؤنث حاضر کے لیے ہے. عظیم بہت بڑا، اور جو عظیم ہے یہ اس میں صفت ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا یقیناً یہ تم سب عورتوں کے فریب میں سے ہے، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے. قالا ہیا راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام اب تک خاموش تھے اور انہوں نے خاموش ہی رہنا تھا کیونکہ اللہ کے بندوں کی صفت پردہ پوشی ہے. مگر تہمت کے بعد خاموش رہنے کا مطلب یہ تھا کہ الزام کو قبول کر لیا جاتا، اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کرنا ضروری سمجھا. فرمایا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر اور گھر کے خصوصی افراد دونوں کی بات سن کر پسو پیش میں پڑ گئے کہ کسے سچا اور کسے جھوٹا کہیں، کیونکہ وقوع کے وقت کوئی شخص پاس موجود ہی نہ تھا. ایسے وقت میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ موقع دیکھ کر قرائن سے فیصلہ لیا جائے، اور اسے قرینے کی شہادت بھی کہتے ہیں. دیکھا گیا تو عورت کے جسم یا لباس پر دست درازی کا کوئی نشان نہ تھا. ہاں یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ یوسف کی قمیض پھٹی ہوئی ہے. عزیز مصر کی بیوی کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار آدمی نے فیصلہ کیا کہ قمیض کو دیکھ کر فیصلہ کر لو. ظاہر ہے اس آدمی نے ابھی تک قمیض نہ دیکھی تھی، ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ قمیض دیکھو کدھر سے پھٹی ہے، بلکہ اس نے ایک قاعدے کے طور پر فیصلہ دیا. جب عزیز مصر نے قمیض دیکھی کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو ساری بات ان کی سمجھ میں آ گئی. قال انه من قیدکن، پھر عزیز مصر نے صرف اپنی بیوی ہی نہیں سب عورتوں کے متعلق کہہ دیا یقیناً یہ تمہارے فریب میں سے ایک فریب ہے، یقیناً تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے. یہ شاہد کون تھا؟ کوئی رشتہ دار تھا یا کوئی حاکم تھا؟ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ ان 4 بچوں میں سے ایک تھا جنہوں نے گود میں کلام کیا. اس حدیث کو بہت سے اصحاب نے صحیح یا حسن کہا ہے مگر بہت سے اصحاب نے ضعیف بھی کہا ہے. اسی لیے مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت اسے معجزانہ کلام کے بجائے ایک سمجھدار بالغ رشتہ دار کی عقلی گواہی قرار دیتی ہے جو قرائن کی بنیاد پر تھی. اب ہے آیت نمبر 29. یوسف، یوسف یہ منادی ہے جسے پکارا جائے. یہاں پہ جو حرف ندا ہے یہ محذوف ہے، یعنی یا یوسف تھا اصل میں، یہ اسم علم ہے یوسف علیہ السلام کے لیے. عارض درگزر کرو، فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے. ان ہاذا اس سے، اور ان حرف جار ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے. واستغفری اور معافی مانگو، وا حرف عطف ہے، استغفری فعل امر ہے واحد مؤنث حاضر کے لیے. بخشش مانگو، لی زمبی کا اپنے گناہ کی، اور لی حرف جار ہے، زمبی یہ اس میں مجرور ہے اور لی زمبی یہ مرکب جاری ہے. اور زمبی کی اپنے گناہ کی، زمبی مضاف ہے اور کی جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، اور جو کی ہے یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے. انا کی بلا شبہ، انا حرف تاکید ہے اور جو کی ہے یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے. من الخاطئین تو تھی خطا کاروں میں سے، اور من جو ہے یہ حرف جار ہے، الخاطئین اسم فائل ہے اور جمع مذکر سالم ہے اور حالت جر میں ہے اور یہ اسم مجرور ہے. من الخاطئین مرکب جاری ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے یوسف اس سے درگزر کرو اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے.
یوسف عارض عن ھذا، جب عزیز مصر نے گواہ کی بات اور پیچھے سے پھٹے ہوئے کرتے کے ذریعے حقیقت جان لی کہ قصور یوسف علیہ السلام کا نہیں بلکہ اس کی بیوی کا ہے، تو اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس بات کا چرچا نہ کریں اور اسے نظر انداز کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنی اس عظیم گناہ کی معافی مانگے، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہی اس فتنے کی ذمہ دار اور خطا کار تھی۔ اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اور یہاں پہ مفسرین ایک بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عزیز مصر نے اس قدر سنگین معاملے پر کوئی سخت سزا دینے کے بجائے صرف درگزر اور استغفار پر اکتفا کیا، جو کہ اس کے ماحول میں اخلاقی پستی یا غیرت کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مرفوع اسما کا چارٹ ہے۔ اللہ واللہ غالب میں مبتدا ہونے کی وجہ سے، غالب خبر ہونے کی وجہ سے، اشدہ یہاں پہ خو ضمیر فاعل کی ہے، پھر شاہدن شاہدہ شاہدن میں فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، منصوب اسم، والدن اکثر علما الابوابا، کمیسہ اور پھر مجرور اسم ہے، مصرا من مصرا میں حرف جار من کی وجہ سے مجرور ہے، امری ہی اعلی امر ہی میں حرف جار کی وجہ سے، الناسی اکثر الناسی میں مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے، تعویلی من تعویلی میں حرف جار کی وجہ سے، الاحادیثی تعویل الاحادیث میں مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے۔ اب آپ کے سامنے ٹیبل ہے فعل ماضی کا، یہ وہ فعل ہیں جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ قالا اس نے کہا، اشتراہ اسے خریدا، اکرمی عصا اتخذناہ مکننا بالغا، آتیناہ راودتہ غلقت حیت لک معاذ اللہ، یہ تو ہے ورب نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، احسنا اس نے اچھا بنایا، ہمت اس نے ارادہ کیا، را اس نے دیکھا، صرفنا استبقا وہ دونوں دوڑ پڑے، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، قدت اس نے پھاڑ دیا، واحد مؤنث غائب کے لیے ہے، الفا یا ان دونوں نے پایا، یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، افعال مضارع ہیں، یہ وہ افعال ہیں جو موجودہ یا آنے والے زمانے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس کے شروع میں الف تا نون اور یا آتا ہے، الف میرے لیے، تا تمہارے لیے، نون ہمارے لیے اور یا وہ کے لیے۔ ینفعنا یہ اس کی پہچان ہے فعل مضارع کی آسان پہچان، ینفعنا نعلمہ یفلح یشہد یکون تعملون اور یصرف۔ اب آپ کے سامنے ٹیبل ہے مرکب جاری کا، حرف جر پلس اسم مجرور از اکول ٹو مرکب جاری، وہ مرکبات جو حرف جر جیسے کہ فی، علی، الی، من، بی سے مل کر بنتے ہیں۔ فی الارضی میں فی جو ہے یہ حرف جار ہے اور الارضی اسم مجرور ہے، اور فی الارضی مرکب جاری ہے۔ بیما یعملون یہ بیما اس پر جو وہ عمل کرتے ہیں، بیما بی حرف جار ہے اور ما جو یہ اسم مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے، لأہلہ مرکب جاری ہے، علی امرہ فی بیتہا من المخلصین یہ سب مرکب جاری ہیں حرف جر پلس اسم مجرور کی وجہ سے۔ اب نمبر 2 ہے مرکب اضافی، مضاف پلس مضاف علیہ سے مل کر بنتے ہیں، وہ مرکبات جو ملکیت یا تعلق ظاہر کریں، اور اردو ترجمے کا کی کے آتا ہے، مسواہ اس کا ٹھکانہ، مسوا جو ہے یہ مضاف ہے اور ہو جو ہے مضاف علیہ ہے، تعویل الاحادیث تعویلی مضاف ہے اور الاحادیثی مضاف علیہ ہے، اشدہ اشدہ اس کی جوانی، اشدہ یہ مضاف ہے اور ہو جو ہے مضاف علیہ ہے، ابوابا اور ابوابا اکیلا نہیں، اس کے آگے دروازے گھر کے، قیدہ کننا تم عورتوں کا فریب، زمبی کا تیرا گناہ، زمبی مضاف ہے اور جو کی ہے یہ مضاف علیہ ہے۔ مرکب توصیفی صفت پلس موصوف سے مل کے بنتے ہیں، وہ مرکب جن میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی یا صفت بیان کرے، اور پہلے موصوف آتا ہے اور پھر صفت آتی ہے۔ عزیز مصرا سامنے 2 مرکب توصیفی ہیں، عبادنا المخلصین، عباد جو ہے یہ موصوف ہے، ہمارے بندے، عبادنا موصوف ہے، المخلصین یہ خالص کیے ہوئے چنے ہوئے یہ صفت ہے، عذاب علیم عذاب موصوف ہے اور علیم جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔